اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ گزشتہ درس میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بیوی زلیخا کی تحقیق کر رہے تھے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب ان کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، اب اس کے بعد پھر یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اب اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اتنا جاننے کے باوجود، یہی ایک اچھے عالم کی اور ایک اچھے لوگوں کی پہچان ہے اور بڑے بڑے علماء کی ایک پہچان ہے کہ اتنے بڑے جانکار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ سعودی عرب کے مسجد حرام کے امام سدیس اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن جب ان کو خطبہ دینا رہتا ہے جمعہ کا خطبہ، تو منگل کی شام سے وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملنے آتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کے بعد ہی ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو میسیج پھیلتا ہے پوری دنیا میں پھیلتا ہے، تو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی وہ بغیر مطالعے کے خطبہ نہیں دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی تھا، وہ اتنے جان کر تھے، اخلاق اچھا تھا، کریکٹر اچھا تھا، خواب کی تعبیر بتاتے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ جو بڑے لوگ آتے تھے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا ہو جائے تو اللہ ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج کل حالات کیا ہے؟ تو بڑا میں بڑا، یہ جو تو بڑا میں بڑا یہ جو الفاظ ہے نا، انسان کو بہت ہی خسارے اور گھاٹے میں رکھ دیا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ 10 آدمی اگر کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہی آدمی بڑا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتے تھے، حالانکہ ہر اعتبار سے ان کا اخلاق سب کچھ اچھا تھا، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیز مصر کا قول ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی ہے
کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ زلیخا نے خود اعتراف کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سیدھے سادے تھے، بھولے بھالے تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں ہی ان کو گناہ کرنے پر آمادہ کی، بہلائی پھسلائی۔ یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیح یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے، نفس کی برائیوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ جب بادشاہ، عزیز مصر کا نام اس سے پہلے بھی بتایا تھا ریان بن ولید، یہ اس وقت بادشاہ تھا اور ان کی بیوی زلیخا تھی۔ تو یہ ریان بن ولید پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی۔ یعنی عزیز مصر نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد عزیز مصر نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر قیدیوں کو پوچھا تو قیدیوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہمارے قیدیوں میں ایک ساتھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ اپنے خواب کی تعبیر اس کو بولیے، وہ تعبیر اچھا بیان کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب عزیز مصر نے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے پورے خواب کی تعبیر کو سچا بتا دیا، ایسا 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 ہونے والا ہے۔ بعد میں پتہ چل گیا اور بعد میں پھر اس کی پاک دامنی واضح ہو گئی، کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، اسے میرے پاس لے آؤ، میں انہیں منتخب یعنی میرے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ مکین کے معنی مرتبہ والا، امین کے معنی رموز، مملکت کا رازدان۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ خزائن یہ خزانتن کی جمع ہے، یہ خزائن پلورل ہے اور سنگولر ہے خزانتن کی جمع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہو، ایسی چیزیں جہاں پر محفوظ کی جاتی ہو اس جگہ کو کہا جاتا ہے خزانہ۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہے جہاں غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا اتنا ہی میرے اوپر آپ کو اب یقین ہوا، بھروسہ ہوا، تو ملک کا جو خزانہ ہے جہاں غلہ وغیرہ جمع ہوتا ہے آپ اس کے خزانہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی، کیوں ظاہر کی کہ میرے ہاتھ میں کر دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اس کو بیان کر رہا مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کی روح سے جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں، اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ 7 سال قحط سالی آئے گی، تو وہ 7 سال جو قحط سالی آئے گی اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظام کیے جا سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہے اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیت میرے اندر موجود ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق
اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی امانت لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ایسی چیز میرے حوالہ کیجئے جو 7 سال میں قحط سالی آئیں گے، لوگ کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں کھائیں گے، اس کا انتظام بندوبست میں کروں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اور ان کی سوچ کتنی اچھی تھی کہ جب قحط سالی پڑیں گے تو لوگ کہاں کھائیں گے، اس لیے میں آج ہی سے ان کے اس 7 سال کے قحط سالی کے انتظام میں کروں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوچ تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ حفیظ، میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا غلے کی کہ کہیں بھی فضول خرچی نہیں کروں گا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت وہیں خرچ کروں گا۔ علیمٌ، اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے حفاظت کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے نکالنا ہے، وہ مجھے بخوبی معلوم ہے، آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ بعد میں پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ